لوگ چل کے آتے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہو کتنا ہے سب۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ شہر بھیونڈی کے مایہ ناز خطیب شہیر حضرت مولانا محمد مجاہد اقبال صاحب ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا وقمرا منيرا اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی دینی بہنوں اور ماؤں، میں بھی بمبئی سے آ رہا تھا۔ آج کے جلسے کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی مضمون نہیں تھا، میں سوچ رہا تھا تو مجھے ایک جگر مراد آبادی کا ایک شعر یاد آیا، بس اسی کے تناظر میں آپ حضرات کے سامنے مختصر چند باتیں عرض کروں گا۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساقی۔ میرے دینی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ اور دنیا میں جتنے انسان رہتے ہیں ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم میں اور ان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ہمارے نام مسلمانوں جیسے رکھے جاتے ہیں، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری تہذیب، ہمارا طرز زندگی اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اگر وہ نہیں ہے جس کو لے کر امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین آئے تھے، تو ہم میں اور انسانوں میں فرق کیا ہے؟ ایک نئی امت کو وجود بخشنے کی ضرورت کیا ہے؟ امام الانبیاء خاتم النبیین کو سب سے اخیر میں سب کا سردار بنا کر دنیا میں پیش کرنے کی مصلحت اور حکمت خداوندی کیا ہے؟ قرآن جیسی معجز کتاب کے نزول کی ضرورت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو مکے کی تپتی ہوئی بھٹیوں میں تپانے کی ضرورت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کے قید و بند میں رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ اور طائف کے بازاروں میں پتھر کھلوانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں کو طلاقیں کیوں دلوائی گئی ہیں؟ اور پھر اپنے محبوب پر اتنے ظلم و ستم ہوئے اور سب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے برداشت کیے۔ اس کا راز کیا ہے؟ کہ ایک ایسی قوم پیدا کر دینا جس میں اور دوسری قوموں میں کوئی فرق نہ ہو، یہ بھی کھاتی ہو اور بچے پیدا کرتی ہو، وہ بھی کھاتے ہوں اور بچے پیدا کرتے ہوں، ان کی بھی دن رات کی مصروفیت اور مشغولی کھانا اور کمانا، کھانا اور کمانا، اس کے علاوہ ان میں کوئی مابین امتیاز چیز نظر نہ آتی ہو۔ دنیا کی دوسری قومیں فرقوں اور تفریقوں میں بٹی ہوئی ہو اور ان میں گروپ بندیاں ہو، اسی طرح یہ امت بھی فرقوں، تفریقوں اور گروپ بندیوں میں بٹی ہوئی ہو، اور اس کے سامنے بھی کوئی زندگی گزارنے کا لاہ عمل اور کوئی دستور حیات اور مقصد نہ ہو، بس یہ بھی من مانی زندگی گزارتی ہو جس طرح اور زندگی گزارتی ہو، اس کے سامنے بھی کوئی آئیڈیل نہ ہو اور کوئی نمونہ بھی نہ ہو، یہ جس طرح چاہتی ہے دنیا کی ہواؤں کے رخ پر چلتی ہو، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، بس اس کا کام بھی ہے کیسے بھی کما لو، کیسے بھی کھا لو، کسی بھی طرح زندگی گزار لو، کوئی مقصد نہ ہو۔ میرے بھائیو، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اتنے بڑے نبی کو اتنی بڑی کتاب کے ساتھ اور اتنی بڑی نبوت کے ساتھ بھیجا جا رہا ہو اور بے مقصد اس کی قوم زندگی گزار رہی ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت کی تعمیر و تشکیل کی، اور وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی امت بنی کہ قرآن کی بلندیوں
ناموں سے ان کی صفات کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ بیٹھا ہوا سارا مسلمانوں کا مجمع اگر قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی ذات کو ذات مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کرتا ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، تو اس کو یہ آیت پر یقین رکھنا چاہیے اور اس کا مخاطب اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کائے کے لیے؟ لون چلانے کے لیے؟ کائے کے لیے؟ بچے پیدا کرنے کے لیے؟ کائے کے لیے؟ کھانے اور کمانے کے لیے، ڈھابے آباد کرنے کے لیے، ہوٹلیں بسانے کے لیے، سڑکوں پر ہڑبوں کرنے کے لیے اور لفنگیری کرنے کے لیے اور بس پیسوں کی ریس اور پیسوں کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، قرآن کے ماننے والوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، حسین حسین کے نام کے لینے والوں اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے نام کے شہدائیوں، سن لو اور کان کھول کر سن لو کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ دنیا کی ساری قوموں میں، سارے انسانوں میں اللہ نے تم کو چنا ہے۔ مسلمانوں، تم کو چنا ہے، اللہ کی نظر انتخاب تم پر پڑی ہے۔ کائے کے لیے پڑی ہے؟ بچے پیدا کرنے کے لیے، آبادیاں بڑھانے کے لیے نہیں بنی ہے، اور نہ روٹی کھانے کے لیے اور کھانوں کی قسمیں تلاش کرنے کے لیے بنی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا میں سارے کام کر رہے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، انسان سے زیادہ بلی بچے پیدا کرتی ہے، انسان سے زیادہ کتیا بچے پیدا کرتی ہے، انسان سے زیادہ گائے اور بھینس اور بکریوں کے بچے ہوتے ہیں۔ انسان اگر بچے پیدا کرتا ہے تو انسان کے لیے کوئی شرافت اور کمال کی بات نہیں ہے، کیونکہ بچہ پیدا کرنے میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے، قدرت خداوندی کام کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمنون ان نحن الخالقون، منی کے قطرے تم ٹپکا دیتے ہو، پھر تمہارا کھیل ختم ہو جاتا ہے، ڈھیلے پڑ کر سو جاتے ہو، اور نحن بل ہم پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کام کرتی ہے، اللہ کہتے ہیں ہم پیدا کرتے ہیں، بل نحن الخالقون، ہم پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے پیدا۔ تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ کھاتے ہو تو کھانے میں ساری دنیا کے انسان بھی کھا رہے ہیں اور جانور بھی کھا رہے ہیں، ہم سے اچھا وہ کھاتے ہیں، پھل فروٹ کھاتے ہیں اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں، تبدو خماسم و تروح بتانا، دن میں خالی پیٹ نکلتے ہیں، راتوں کو پیٹ بھر کر اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اپنے بچوں کی پرورش اگر آپ کرتے ہیں تو ایک چڑیا آپ سے اچھے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ چڑیا کے بچے، کووں کے بچے، کتوں کے بچے، بلیوں کے بچے یہ لوگوں کو تکلیف اور ایذا نہیں دیتے۔ ہمارے بچے، ہمارے محلوں میں جاؤ، گلیوں میں جاؤ اور چوراہوں پر جاؤ تو کہیں گلی ڈنڈا ہے، ضعیف جا رہا اس کا احترام نہیں، بڑھیا جا رہی اس کا خیال نہیں، دادی نانی کی عمر کی عورتیں جا رہی ان کا لحاظ نہیں، گالیاں بے تحاشا دی جاتی ہے، ایسی گالیاں کہ ہڈیوں میں سوراخ کر دے اور ہڈیاں توڑ دے، ہڈی توڑ گالیاں۔ یہ اس کے لیے یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا کلچر، یہ ہمارا سماج، پھر ہمارا کمانا کیسے، ہمارا کھانا کیسے، ہمارے انداز کیسے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، ہیپی گیری کے سوا ان کو کوئی آتا نہیں، بال کو 10 مرتبہ اس طرح کریں گے، 10 مرتبہ اس طرح کریں گے، 10 مرتبہ آئینے کے سامنے جائیں گے، کیسا دکھ رہا بابو، بڑا اچھا دکھ رہا بابو۔ بس یہ ہماری زندگی، ہم ڈریسنگ میں، فیشن میں، فلمیں دیکھنے میں، گانا گانے میں کیا فرق ہوا ہم میں اور دنیا کی دوسری قوموں میں؟ مسلمانوں تم خیر امت ہو، اللہ نے تم کو ساری دنیا کے انسانوں کا ٹھیکیدار بنایا ہے، تم ساری انسانیت کے بگاڑ کے ذمہ دار تم ہے۔ اگر دنیا میں بگاڑ آیا، دنیا میں بدچلنی آئی، دنیا میں بے حیائی آئی، دنیا میں بے ایمانی آئی، دنیا میں بددیانتی آئی، دنیا سے حیا گئی، دنیا سے غیرت گئی، اور دنیا میں جتنے بھی جرائم ہوتے ہیں، دنیا میں قتل عام ہوا، انسان کے خون کا پیاسا بنا، تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ برق گرے گی مسلمانوں پر، پکڑ ہوگی مسلمانوں کی، دبش ہوگی مسلمانوں کی، اللہ رب العزت کو ناراض کرے گا مسلمان، اس لیے کہ اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لون چلانے کے لیے نہیں، دکانداریوں کے لیے نہیں، کپڑے پہننے کے لیے نہیں، مکانات بنانے کے لیے نہیں، بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں، میرے بھائیوں تم خیر امت ہے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔
تمہارے دلوں میں ساری انسانیت کا درد ہونا چاہیے اور تم بے چین و بے آرام رہے. ایک انسان اگر کوئی بھی بھیونڈی میں بھوکا رہتا ہے، مسلمان کہیں بھی رہتا ہو، اچت پالے میں رہتا ہو یا نظام پور میں رہتا ہو، اس کو بے چین ہونا چاہیے. فلانا انسان ہمارے بھیونڈی میں بھوکا ہے، فلانا انسان بیمار ہے اور اس بیمار انسان تک میں نہیں پہنچ سکا، فلانا انسان تکلیف میں ہے اور میں اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے نہیں پہنچ سکا. اخرجت للناس، فلانا انسان اللہ کی ناراضگی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ یہ کفر کی موت مر رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی والی زندگی کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ تھا مسلمانوں کا کام. لیکن ہو کیا گیا؟ مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی. آج حال کیا ہو گیا کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آج ہمارا گھر خود اپنے ہاتھوں سے تباہ ہو رہا ہے. آج برائیاں ہمارے اپنے معاشرے میں، ہمارے بچے اپنے اختیار میں نہیں. بوڑھا باپ بیٹھتا ہے، بیٹا کب فون بند کرے گا، وہ اپنے دوست سے ہنس ہنس کر بات کر رہا، ہاں بول یار کیا ہوا، پھر ایسا ہوا، پھر وہ وہاں گیا تھا. اب بات انتظار میں ہے بیٹا فون بند کرے تو میں بیٹے سے کہوں کہ بیٹے میرے پیٹ میں مروڑ ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے فیور بھی آ گیا ہے، تھوڑا جا کر میڈیکل سے کوئی ٹیبلٹ لا کر دے دے. لیکن بیٹے کمبخت کو فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنے ابا سے بات کرے. بیٹی کا حال کیا ہے؟ اماں نظر انداز گیلری میں کھڑی ہے، ٹوائلٹ میں بیٹھی ہے، ہالو ہپا اور گول گپا وہ باتیں کر رہی ہے جس سے دل میں آ رہا ہے. میرے بھائیوں، جس قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہو، جس قوم کے بیٹوں کا حال یہ ہو کہ ان کے بوڑھے ماں باپ ان کی سے بات کرنے کے لیے ترستے ہوں اور انتظار کرتے ہوں، وہ معاشرہ اسلامی انسانی معاشرہ، ارے انسانوں کا بھی معاشرہ ایسا نہیں تو اسلامی معاشرہ تو بہت دور کی بات ہے. آج میرے بھائیوں، ہمارے ہاں جو چیزیں دوسرے لوگوں کے ہاں بھلے ہی وہ کسی بھی درجے میں، لیکن ہم ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اور انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اور سب سے بڑی بات مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی وہ باتیں ہمارے معاشروں میں پنپ رہی ہے جو انتہائی شرمناک ہے. ہمارے نوجوان چرس کے آگے کانڈی والے کتنے بیڑی کانڈی والے مسلمانوں کے ہاں، رکشہ چلانے والے، مزدوری کرنے والے، نچلے طبقے، جھوپڑ پٹیوں کے لوگ یا کہیں بھی رہتے ہوں، ان کے اندر برائیاں کیوں پھیل رہی ہے؟ ان برائیوں کو دور کرنے کی ذمہ داری کیا یہ اسٹیج پر جلیل القدر علماء کی نہیں؟ کیا یہاں کے بڑے بڑے دینداروں کی نہیں؟ کیا یہاں کے سرمایہ داروں کی نہیں؟ کیا یہاں کے سمجھداروں کی نہیں؟ کیا یہاں کے مسلمانوں کی نہیں؟ کہ ہماری قوم کے افراد کس رخ پر جا رہے ہیں؟ منشیات کے عادی، چرس کے عادی، گانجے کے عادی، چوری کے عادی، ڈکیتی کے عادی. ہماری لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہو، بھاگ رہی ہو، افیئر چل رہے ہو، شادیاں ہو رہی ہو، معاشرہ برا ہو رہا ہو اور کرپٹ ہو رہا. یہ وہ خیر امت ہے جس کو شرم آنا چاہیے رسول اللہ سے نسبت کی، اور شرم آنا چاہیے حضرت حسن حسین سے نسبت کی کہ نسبت کرتے وقت بھی نہیں ڈرتے. کہاں وہ پاکیزہ نام کہ جس کو مشک و عنبر سے دھو کر بھی رسول خدا کا نام لینا کمال بے ادبی کہا ہے کہ بے ادبی کی بات ہے ان کا نام لینے میں. لیکن ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے یہ دعوے کریں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ایسے ہوتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیسے ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق امتی کا نام ہے، عمر فاروق امتی کا نام ہے، عثمان غنی امتی کا نام ہے، علی مرتضی امتی کا نام ہے، خالد ابن ولید امتی کا نام ہے، سلمان فارسی امتی کا نام ہے، ابو ہریرہ امتی کا نام ہے، ابو ذر غفاری امتی کا نام ہے، سلمان فارسی امتی کا نام ہے، معاذ ابن جبل امتی کا نام ہے، موقد ابن افرا امتی کا نام ہے، معاذ ابن افرا امتی کا نام ہے، حضرت ابو دجانہ امتی کا نام ہے، ابو القمہ امتی کا نام ہے، عبداللہ ابن عمر امتی کا نام ہے. یہ سارے امت اور 1,24,000 صحابہ یہ امتیوں کے نام ہے. عورتوں میں نام بتا دیتا، خدیجہ امتی کا نام ہے اور بیوی بھی ہے، حضرت عائشہ بیوی بھی ہے اور امتی بھی ہے، فاطمہ بیٹی بھی ہے اور امتی بھی ہے، اسماء حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے اور امتی ہے، حضرت ذوالنیرہ نہدیہ باندیہ ہے امتی ہے، حضرت سمیہ باندی ہے امتی ہے. میرے بھائیوں کتنی عورتیں ہیں امتی ہے. کیا کیسے لوگ تھے، کیا زندگیاں تھی
تھی، کیا کمال ایمان تھا، کیا تقویٰ تھا، کیا خوبیاں تھی، کیسے اللہ سے ڈرتے تھے، کیسے ان کے اندر اللہ سے نسبت تھی. راتوں کو تڑپ تڑپ کر جاگنے والے اور خوف خدا سے لرزنے والے لوگ تھے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، بری نگاہ ان کی نہیں اٹھتی تھی، کبھی پرائی عورت پر نظر نہیں پڑا کرتی تھی، اور کسی کا مال غصب نہیں کیا کرتے تھے، ظلم سے کسی کو چھیڑتے نہیں تھے، حقداروں کے حق ادا کیا کرتے تھے. راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے غلامی میں آئے تو پھر اپنی جان بھی دے دی اور اپنا مال بھی دے دیا اور سب کچھ نچھاور کر دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو جب پکڑا تو پھر اس سے وابستگی کبھی چھوٹی نہیں. کتنی عورتیں بیوہ ہوئی. میرے بھائیوں، میرے جیسے مولوی کے لیے یہ بات کہہ دینا بہت آسان کہ عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے. ان دلوں سے پوچھو جن کی جو عورتیں بیوہ ہوئی ہوں گی اور ان کی بیوگی سے پوچھو بیوگی کا کرب کیا ہوتا ہے. ان عورتوں سے پوچھو جن کے شوہر ان سے چھین لیے گئے اور جنہوں نے اللہ کے دین اور کلمے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. ان بچوں سے پوچھو جن کے بچے جو باپوں کے سائے عاطفت سے محروم ہو گئے اور ان کے باپ میدان جنگ میں اللہ کے کلمے کے لیے شہید ہو گئے. ان سے پوچھو. میرے لیے شہادت کے واقعات بیان کر دینا بہت آسان ہے، لیکن جن دلوں پر گزری ہوگی ان قلوب سے پوچھو. میرے بھائیوں، اگر میں شہادت کی داستان سناؤں تو شہادت کے میرے پاس اتنے شہید ہیں، اتنے شہید ہیں، اور ہر شہید کے ایسے ایسے کارنامے ہیں کہ میں آپ کو اگر بیان کرتے جاؤں آج سر ڈھونڈتے جائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، اس وقت سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں صحابہ کرام کے اعمال کیوں نہیں اور وہ دین حنیف کیوں نہیں؟ کیا وہ تعویذ بنا بنا کر اور دھو دھو کر پلانے کے لیے ہے؟ میں نے رشیوں سے پوچھا، منیوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ اپنی مذہبی کتابوں کو دھوتے ہو اور پلاتے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ، ہماری کتابیں تعویذ بنانے کے لیے نہیں، دھو دھو کر پلانے کے لیے نہیں. لیکن میرے بھائیوں، ہم دھو دھو کر تعویذ بنا بنا کر پلا رہے، مرنے والوں کو قرآن سنا رہے، اور زندوں کو ہم قرآن سنانے کے لیے تیار نہیں. مرنے والے کو ضرور قرآن سناتے ہیں، سنانا چاہیے، رسول اللہ کا حکم ہے. ارے زندوں کو قرآن سنا دو، زندوں کی زندگیوں کو بدل دو. یہ قرآن وہ ہے کہ جس نے اپنے بارے میں چیلنج کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑ عظمت الہی کی ہیبت سے ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہوتے. مسلمانوں، تم اکھا قرآن سنتے ہو تراویح میں، تمہارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا، آنکھیں روتی نہیں، دل تڑپتے نہیں، دل بھڑکتے نہیں. کیا قرآن کی آیت نہیں سنی آپ نے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین کو جس طرح پیالے میں گلابی جامنیں ہلا دی جاتی ہے، اس طرح زمین کو اللہ زلزلے کے ذریعے سے ہلا دے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے بوجھ اندر کے خزانے نکال کر پھینک دے گی. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ ما لها. وقال الانسان ما لها. اس کو کیا ہو گیا؟ انسان یہ کہے گا. پھر اللہ آگے فرماتے ہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. اے انسانوں سن لو، رائی کے برابر نیکی اس کا بدلہ ملے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی تو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا. کیا آپ نے قرآن میں یہ آیت نہیں سنی؟ یہ ڈرا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وارننگ اور چتاونی ہے. اور کون وارننگ دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں، عاقب الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ رب ذوالجلال والاکرام یہ چتاونی دے رہا ہے. اما يتساءلون عن النبأ العظیم. یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ نبأ عظیم یعنی قیامت کب آئے گی. اما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. اور اس میں ان کو اختلاف بھی ہے، پتہ نہیں آئے گی کہ نہیں آئے گی. یہ بولتے آئیں گی کہ نہیں آئے گی. وهم فيه يختلفون کلا سيعلمون. اللہ کہہ رہے دیکھو ان قریب ہم بتا دیں گے، اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا، ہم ان کو بتا دیں گے. اور کیا ہے قیامت؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے. تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت. اس دن دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وتضع كل ذات حملها. اور حاملہ مارے دہشت کے اپنا حمل ضائع کر دے گی. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن
عذاب اللہ شدید. تم لوگوں کو ایسے لگے گا کہ لگی سگی میں ہیں, اب انہوں نے بڑا جم کر مارا ہے, کوا اور پونا مار کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوگا. وما هم بسکارا, وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, لیکن سن لو لوگوں, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. پھر کیا آپ نے اور ہم نے یہ نہیں سنا, مرنے کے بعد جب میدان محشر برپا ہوگا, سارے انسان ننگے اور ننگے عوراتن حفاظ, اللہ کے نبی نے فرمایا ننگے قدم ہوں گے, ننگے بدن ہوں گے, سارے کے سارے کھڑے ہوں گے, اور آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی میرے بھائیوں؟ کام چاہنے کے لیے یہ آیت کافی ہے. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اعلان ہوگا, آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ تم دنیا میں تھے تو کہتے تھے یہ بنگلہ میرا ہے, یہ کوٹھی میری ہے, یہ کارخانے میرے ہیں, یہ زمین کے ٹکڑے میرے ہیں, یہ زمین کے رقبے میرے ہیں, یہ پیسوں کے ڈھیر میرے ہیں, یہ زیور میرے ہیں, یہ چیزیں میری ہے, یہ بیٹے میرے ہیں, یہ کنبے میرے ہیں, یہ کھیتیاں میری ہے, یہ کھلیان میرے ہیں. یہ ساری چیزیں کے نشے اتار دیں گے اللہ. لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے؟ اور پھر اعلان ہوگا للہ الواحد القہار, ایک غلبے والے اللہ کی, ایک غلبے والے اللہ کی. اس وقت نہ کارخانے ہوں گے, نہ پیسے ہوں گے, ننگے ہوں گے. اللہ کا کرم جن پر ہوگا ان کے سطر ڈھکیں گے, اللہ کا کرم جن پر نہیں ہوگا ان وہ ننگے ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, آج کتنا بھی ڈھانپ کر رکھو, آپ کتنے ڈھانپ لو اپنے بدنوں کو, کتنی عمدہ پوشاکیں پہن لو, لیکن کل یہ کھلنا ہے. کہاں سے لائے تھے, کہاں خرچ کیے تھے, کہاں لائے تھے, کہاں خرچ کیے تھے. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, یہ امت جس امت کو رسول اللہ نے بنایا تھا, یہ راتوں میں اللہ سے اس لیے ڈرتی تھی, اس لیے ڈرتی تھی موت آئے گی, اللہ کے پاس جانا ہے, اور اللہ پوچھے گا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ سب کو جانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے پاس 200 لوم ہے تو وہ مرے گا نہیں. میرے بھائیوں, قارون مرا, فرعون مرا, حامان مرا, خزانوں کے ساتھ مرے, ملک کے ساتھ مرے. مرنے والے مرتے جا رہے ہیں. اور عربی کا شاعر کہتا ہے تدعونی الجنائز کل یوم ویحزننی بکاء الناحیات, مجھے غم میں ڈالتے ہیں مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں. اور تدعون الجنائز کل یوم, اور جنازے مجھے غمزدہ کرتے ہیں. جنازوں سے عبرت نہیں حاصل کرتے, جنازے کے پیچھے چل رہے, موبائل لگا ہوا ہے, ہلو ہاں بول, میں یہاں پر ہوں, چل تو لوم میں چلے جا, تو دکان میں چلے جا, تو بمبئی چلے جا, بیوی کو کہیں گے تو بازار میں چلے جا, فون. ارے عبرت نہیں حاصل کرتے. یہ جنازہ اس کا نہیں ہے, سمجھنے والوں, اپنا جنازہ ہے. میں ایک مرتبہ مکے میں مسجد حرم میں جا رہا تھا, میرے سامنے سے بہت تیز رفتاری کے ساتھ ایمبولینس گزری, اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوا تھا. میرے بھائیوں, میرے جیسا گناہگار انسان کہاں گیا, اس پر لکھا تھا ما عادت لمثل هذا اليوم, تو نے کیا تیاری کی, اس جیسا دن جب آئے گا تیرا بھی جنازہ اٹھا کر لے کر جایا جائے گا, پھر زمین کے 2 گز ٹکڑے میں تجھے دفن کر دیا جائے گا, اور مٹی ڈالی جائے گی. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, ہم نے اسی سے پیدا کیا, اسی میں لوٹائیں گے, اسی سے نکالیں گے. مرنے والوں کو دفن کرنے والوں, کبھی اس آیت کے مطلب کو سمجھا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اسی میں لوٹا رہے ہیں, اسی سے انسان مٹی سے بنا, اسی میں لوٹایا, مٹی کر دیا گیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, اسی سے دوبارہ نکالیں گے. اور جس کے پاس جانا ہے وہ بہت زبردست, بہت غلبے والا, بڑی قدرت والا ہے. وہ عزیز و غفار بھی ہے, اور عزیز و ذل انتقام بھی ہے, جبار بھی ہے, قہار بھی ہے, اور بڑا اس کے پاس نظام ہے. اس کے پاس ملائکۃ شداد الغلاظ, بڑے سخت فرشتے ہیں جو نرمی جانتے نہیں ہیں, بس مارتے ہیں. اور ایسا مارتے ہیں کہ ایک مارے تو زمین پر اگر مار دے تو زمین پھر کبھی بھی اس میں سبزہ نہیں اگے گا. ان کی ایک مار سے زمین بانجھ ہو جائے. جن کی پٹائی فرشتے کریں گے ان کی حالت کیا ہوگی؟ ہڈی پسلی ایک کر دیں گے, چمڑے ادھیڑ دیں گے, گوشت الگ بھاگ جائے گا. ایسی مار پڑنے والی ہے. اور
پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں آئے تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم بھول گئے کہ ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے؟ جیسی چاہے زندگی گزار لو، جو چاہے لباس اتارو، جو چاہے پہن لو، جیسا چاہے کما لو، جیسا چاہے خرچو۔ ارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھوکا رکھا؟ میرے بھائیوں، مسلمان بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، میں تم کو رسول اللہ کے فاقوں کا واسطہ دیتا ہوں، رسول اللہ کے پیٹ پر بندے ہوئے پتھروں کا واسطہ دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر ہماری اور تمہاری فکر میں بندے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے انسان اللہ کے بندے بن جائیں، سارے انسان اللہ کو جان لیں، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس واسطے سے بھی آپ لوگوں کو اور مجھے غیرت نہیں آتی اور ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتے، تو میں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیٹیوں کو جن کو طلاق دی گئی تھی، تم بھی بیٹیوں والے ہو، تمہاری بھی بیٹیاں ہیں، اگر کسی کی بیٹی کو طلاق دی جاتی ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اس کے باپ سے پوچھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی اس دین کے لیے۔ یہ دین ہماری نظروں کے سامنے سے اس طرح مٹتا رہے، رسول اللہ کے طریقے روزانہ منہ پر ہم جھاڑو پھراتے رہے اور روزانہ اس طرح سے دانیاں صاف کرتے رہے، نمازیں ہمارے چھوٹتی رہے، مؤذن پکارتا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، کان پر چوں نہ رینگتی ہو۔ کارخانے بند ہونا چاہیے مسلمانوں کے، نہیں بڑے نے بلایا ہے، کارخانہ بڑا نہیں ہے، اور مزدور نے کارخانہ چھوڑ دینا چاہیے، نہیں اللہ بڑا ہے، بڑے نے بلایا ہے۔ یہ شیخ اگر چھٹی نہیں دے گا نماز پڑھنے کے لیے، اللہ 10 شیخ کھڑا کرے گا، اللہ 10 جگہ سے رزق کے دروازے کھولے گا۔ اس یقین کے ساتھ نمازیں پڑھو، چھوڑو وہ ساری چیزیں۔ اللہ رب العزت کی نماز چھوڑ دے، نماز آسمانوں پر بلائی کر دی گئی، نماز جیسا عمل مسلمان کی زندگی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی کی آنکھیں نماز سے ٹھنڈی ہو رہی، امت ہوٹلوں پر نبی کی نماز کو چھوڑ کر ٹھنڈک پہنچا رہا یا آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے پردے کے احکام نازل ہوئے، عورتوں کو پردے میں رکھو، اور سب سے پہلے آپ کی بیویوں کے لیے حکم آیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے وہ پردے میں رہا کریں۔ اور پردہ بھی کیسا؟ آج کل کے ڈسکو نقاب نہیں، آج کل کے تماشا نقاب نہیں، آج کل کے وہ نقاب جن میں اگر عورتیں نہ پہنے تو بہتر ہے، جن کو پہن کر بھی عورتیں یعنی ان کے جسم نمایاں ہوتے ہیں، ایسے فیشن والے نقاب نہیں۔ نقاب کے معنی ایسی چادر جس میں عورت پہچانی نہ جاتی۔ اللہ یورف نہ قرآن نے کہا کہ وہ پہچانی نہ جاتی ہو کہ کون ہے، اور چھیڑ چھاڑ کرنے والے ڈرے پتہ نہیں یہ اس میں اپنے گھر کی تو نہیں، اماں تو نہیں کہ چھیڑ لیں گے تو اماں پھر گھر میں چپل سے مارے، باجی تو نہیں، آپا تو نہیں، ابیا تو نہیں کہ پھر گھر میں جانے کے بعد شامت آ جائے۔ پہچانے نہیں جانا چاہیے تاکہ چھیڑ چھاڑ کرنے والے، سیٹی بجانے والے کمینے جو راستوں پر کھڑے رہتے ہیں ان کو اپنی حجامت اور درگت کے بننے کا ڈر لگا رہتا ہو کہ کہیں مار نہ پڑ جائے گھر میں ہماری۔ تو یہ اللہ یورف نہ قرآن کے الفاظ ہے، پہچان میں نہیں آنا چاہیے میں وہ پردہ۔ لیکن آج عورتیں پردے کو پامال کر، جس حضرت حسین اور حضرت حسن کے نام کو ہم محرم کے 10 دنوں میں مناتے ہیں اور ان کے تذکرے سنتے ہیں، ان کی امی جان کا کمال تھا حضرت حسن اور حسین کو تیار کرنا۔ علامہ اقبال نے کہا یہ عمومت تھی حضرت بطول کی کہ انہوں نے ایسے بچے تیار کیے، اور اقبال کہتے ہیں عمومت نبوت کے مترادف ہے، نبوت کے برابر ہے۔ نبی ایک قوم کو تیار کرتا ہے، ماں ایک نسل کو تیار کرتی۔ ہمارے بچے محرم میں ہم حضرت حسن حسین کی یاد تو منا لیتے، لیکن میری ماں اور بہنوں حسن حسین کے نقش قدم پر چلنے والے کیوں ہمارے بچے تیار نہیں ہوتے؟ ہمارے بچے کن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، کن کا لباس بن رہا ہے، کن کا ایئر اسٹائل ہے، کن کا انداز زندگی ہے، کیا تعلیم؟ بچہ پیدا ہوا دوا خانے میں، اس کو ڈال دیا گیا کانوینٹ میں، کانوینٹ میں کیا پڑھ رہا؟ ABCD پڑھ رہا۔ اور اب تو اسکولوں میں یہ حال ہے کہ میں بھی ایک کیلنڈر دیکھ رہا تھا، اس میں تھا تتلی اڑی، بس میں چڑھی، سیٹ نہ ملی، ڈرائیور نے کہا آ رہی میرے پاس
تتلی بولی ہٹرے بدماش۔ اب یہ KG کا بچہ جو بالکل 4 سال کا ہوتا ہے اس کو اس کا مطلب نہیں معلوم۔ یہ یہاں کے سارے پرانے جو بیٹھے ہوئے نا یہ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیوں بلا رہا وہ، کیوں بٹھا رہا وہ۔ تو میرے بھائیوں، جب بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی واحد تباہی ڈالی جائے گی، ان کے کردار کیا بنے گا، ان کا کیریکٹر کیا بنے گا؟ کیریکٹر کا ملیا بیٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ کہ اگر یہ کیریکٹر تیار کر دیا جائے جو موسیٰ علیہ السلام میں تھا تو وہ کیریکٹر فرعونیت کو ختم کر دے گا۔ اس لیے ایسا کیریکٹر کو کنڈم کرو، بچوں کو ایسے بناؤ کہ بچے نہ موسمی صفات والے ہوں، نہ عیسوی اخلاق والے ہوں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کردار والے ہوں، نہ ان کے ایمان والے ہوں، نہ ان کی محبت کرنے والے ہوں۔ آج رسول اللہ کی محبت زبانی دعوے ہیں میرے بھائیوں۔ رسول اللہ کی محبت تو صدیق اکبر کو تھی، ہجرت کی رات میں تھی، سفر غار ثور میں تھی، بدر کی رات میں تھی، ہر وقت تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، حضرت سلمان فارسی کو تھی۔ اس کو کہتے ہیں رنگ میں رنگ جانا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے۔ عربی کا شاعر کہتا ہے، حالانکہ وہ شعر عشق و محبت کا ہے، کہ امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما شغف نہ حب قلبی ولکن حب من سکت دیارا من سکنت دیارا۔ میں لیلا کی گلیوں میں گزرتا ہوں اور اس کی دیواروں کو چومتا ہوں، مجھے دیواروں سے نہیں کوئی مطلب، بس اتنا ہے کہ میرا محبوب وہاں رہتا ہے۔ اسی کو جگر مراد آبادی نے کہا کہ وہ 1000 دشمن جاں سہی، وہ 1000 دشمن جاں سہی، مجھے غیر پھر بھی عزیز ہے، جسے خاک کے پا تیری چھو گئی، وہ برا بھی ہو تو برا نہیں، وہ برا بھی ہو تو برا نہیں۔ یہ حال میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے، کیا ہم بچوں کو اللہ کا تعارف کراتے؟ کتنے ماں باپ ہیں، میرا بچہ اللہ والا کیسے بنے، میری بچی فاطمہ کیسے بنے، میری بچی رملہ کیسے بنے، میری بچی سمیہ کیسے بنی، عائشہ کیسے بنے، پاک باز کیسے بنے، عفیف کیسے بنے۔ ماں سوچے، باپ سوچے، بھائی سوچے، معاشرہ سوچے، سماج سوچے، سارے لوگوں کے سوچنے کی بات ہے۔ ہم نمازی کیسے بنے، ہمارے محلے پاک صاف کیسے بنے۔ آج میرے بھائیوں، سب سے زیادہ گندگی ہمارے محلوں میں رہتی ہے۔ کیوں رہتی ہے؟ بلڈنگوں میں رہنے والے نیچے کچرا ڈال دیتے ہیں اور ڈرینیج لائن اور وہ پائپ گندگی کے پھٹے ہوئے رہتے، توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو درست کر لیا جائے۔ نمازی بھی جاتے، بے نمازی بھی جاتے۔ ہم لوگ ٹریفک کے قانون اسلام نے بنائے ہیں، راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈال دیتے ہیں، بائک جہاں جائیں گے کھڑا کر دیں گے، رکشہ بیچ راستے میں کھڑا کر دیں گے، اور گاڑی بیچ راستے۔ یہ لوگوں کو تکلیف دینا، کسی بھی انسان کو تکلیف دینے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ کیوں تکلیف دیتے ہم انسانوں کو، کیوں تکلیف دیتے؟ ہمارا کام پیار بانٹنا ہے، انسانوں کی خدمت کرنا ہے، اچھائی اور خیر کو انسانوں تک پہنچانا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہو کیا رہا، یہ وہی انسان جس لیے میں نے شروع میں جگر مراد آبادی کا شعر پڑھا تھا، وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا۔ ہم انسان تھے، پوری انسانیت کے سرتاج ہوتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ کیا ہوا؟ وہی انسان جسے سرتاج مخلوقات ہونا تھا، وہی اب سی رہا ہے اپنی عظمت کا کفن ساتھی۔ آج ہماری عظمت دفن ہو رہی ہے، آج اس کے کفن کی تیاری کر رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ پورا مجمع جو پوری عظمت کے ساتھ اس اجتماع میں اس دینی نسبت پر جڑا ہے، آج یہ فیصلہ کر جائے، نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر بپا ہوگا۔ امام الانبیاء کھڑے ہوں گے اور صحابہ کرام کے جلو میں کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے صحابہ ہوں گے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہوں گے اور خاندان صدیق ہوگا، ایک طرف بلال ہوں گے، بلال پر کی پیٹھ پر پڑنے والے کوڑوں کی کثرت ہوگی، ایک طرف خباب بن عرب ہوگا، ان کی بدن سے پگھلنے والی چربی کی بو ہوگی، ایک طرف سلمان فارسی ہوں گے، کہیں علی مرتضیٰ ہوں گے، کہیں حضرت حسن حسین ہوں گے۔ کربلا کی وادی سے خاندان نبوت کے ٹکڑوں کو جمع کر لایا جائے گا تو احد کی خاک سے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے لائے جائیں
جائیں گے اور 70 صحابہ کے جسم کے ٹکڑے لائے جائیں گے اور وہ سارے کے سارے وہاں ہوں گے جنہوں نے دین کے لیے اپنے بچے یتیم کرائے، عورتیں بیوہ کرائیں، ایک طرف وہ ہوں گے میرے بھائیوں، اور اللہ پوچھے گا تم نے کیسی زندگی گزاری، ان کا ایک ایک عمل ان کے بارے میں شہادت دے رہا ہوگا کہ ہم کربلا کی خاک شہادت دے رہی ہوگی، بدر کی خاک شہادت دے رہی ہوگی، احد کی خاک شہادت دے رہی ہوگی، مکے اور مدینے کی گلیاں اور وہاں کی ہوائیں اور وہاں کی فضائیں، وہاں کے دن اور رات ان کی شہادت دے رہے ہوں گے۔ باری میری اور تمہاری آئے گی، باری میری اور تمہاری آئے گی۔ اور جب رسول اللہ کے پاس مجھے اور تم کو پیش کیا جائے گا میرے بھائیوں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا بولیں گے؟ 200 لوم تھے، 200 لوم تھے اور 4 بڑے بڑے فلیٹ تھے، ایک فارم ہاؤس تھا، بڑی دکانیں تھیں، گوڈانوں میں مال تھا، بینک کو بیلنس تھا، اچھی اچھی مرسڈیز گاڑیاں تھی اور لگژری گاڑیاں تھی، اور خوب اچھا پہنتا تھا، اچھا کھاتا تھا۔ ہمارے نصیب میں آیا، ان کے نصیب میں قربانی آئی، نبی کا غم آیا، نبی کی زندگی آئی، نبی کے مشن میں کام ساتھ آنا ان کے حصے میں آیا، ان کو اللہ نے سلام بھیجا، ان کو اللہ نے سلام بھیجا، اور اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں آپس میں مہربان ہیں، آپس میں مہربان۔ آج مسلمان یہ 26 نمبر، ارے کیا زمین کے پلاٹ ہے تم؟ کیا ہے کوئی بلڈنگ کے فلیٹ ہو؟ تمہاری بولیاں لگ رہی، یہ 24 نمبر، یہ 25 نمبر، یہ 27 نمبر، یہ 28 نمبر۔ ہم ایک تھے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی اقبال کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر۔ لیکن کیا ہوا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آج ہم تفرقوں میں بیٹھ گئے میرے بھائیوں، اس لیے آج مسلمانی ہم سے شرماتی ہے۔ ہمارے نام گورنمنٹ کے ریکارڈ میں مسلمانوں جیسے ہیں، اللہ کے ریکارڈ میں ہم مسلمانوں جیسے ہیں۔ یہ حل قیامت کے دن ہوگا، یہ مسئلہ قبر میں جا پانجرا پل میں حل ہوگا۔ یہ مسئلہ یہ یہاں جو پیچھے قاسم پور قبرستان ہے وہاں جب جاؤ گے اور وہ نیا گیٹ وے اور کراسنگ اور بارڈر چینج ہوگا، وہاں حل ہوگا کہ آپ کا بھائی آئیڈینٹی پروف مسلمان عبد الرحیم فلاں خان صاحب، فلاں انصاری صاحب، فلاں فاروقی صاحب، فلاں یہ اچھا، یہ آپ کی آئیڈینٹی جو ہے یہ وہاں کی ہے، آپ کی نیشنلٹی آئیڈینٹی یہ ساری کی ساری یہ یہاں نہیں چلتی۔ یہاں بتاؤ تم نے محمد رسول اللہ کو اسوہ بنا کر زندگی گزاری؟ اگر ہے صورت بتاؤ، ہے سیرت بتاؤ، پورا 7/12 بتاؤ، پورا بایو ڈاٹا دو، ورنہ ہمارے پاس تو تیار ہے، ہم ابھی لا کر تم کو تمہاری زیرک سے کاپی دے دیں گے، پھر اس کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا تم کیا تھے اور کیا تھے۔ اس لیے امیر خسرو علیہ الرحمہ نے کہا من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بادزی، من دیگرم تو دیگری، میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جا، رسول اللہ میں ایسے گم ہو جاؤ، میں تو ہو جاؤں اور تو میں ہو جا، میں تن ہو جاؤں اور تو جان ہو جا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ مسلمان الگ ہے، یہ ان کا راستہ ہی الگ ہے، ان کا ترسم رسی بتا اعرابی کی راہ تو می روی بترکستان۔ جو راستے پر جا رہے ہو یہ راستہ مکہ مدینہ والا نہیں ہے، مکہ مدینہ میں امت کٹی نہیں تھی، امت قرآن سے جڑی تھی، امت فرقوں میں نہیں تھی، امت میں دین تھا، امت میں حیا تھی، امت میں غیرت تھی، امت میں تقویٰ تھا، امت میں نماز تھی، امت میں انفاق تھا، امت میں سچائی تھی، امت میں قرآن تھا، امت میں عدل تھا، امت میں انسانیت تھی، امت میں ایثار تھا، امت میں اخلاق تھا، امت میں ہمدردی تھی، امت میں محبت تھی، امت میں بھائی چارہ تھا، امت میں جوڑ تھا، امت میں قربانی کا جذبہ تھا، امت میں شہادت تھی، امت میں پیٹ پر پتھر باندھنا تھا، امت میں راتوں کی دعا تھی، امت میں حلال کمانا تھا، امت میں حلال خرچ تھا، شادی بیاہ حرام سے آئے گا،
تو خوب تماشے کر کے شادی ہوگی، حلال سے آئے گا، سنت کے مطابق شادی ہوگی۔ شادیاں شادی تھی، اللہ سے ڈر تھا، اللہ کو سمجھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، نبی کے نام پر جینے اور مرنے کو اپنی کامیابی سمجھتے تھے۔ بس میرے بھائیوں، یہی پیغام لے کر آپ کو جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کئی سنی باتوں سے زیادہ حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں بہت بصد و احترام جلسے کے صدر ہمارے شہر کے بزرگ اور بڑے عالم دین حضرت مفتی یاسین صاحب مدد اللہ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کریں۔ آئیے حضرت، آئیے، تشریف لائیے۔ صدر کا حکم ہے حضرت دعا سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ ہمارے دو بزرگ حافظ اشتیاق احمد صاحب اور جناب شکیل احمد صاحب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ایک ایک کنارے آپ کو ابھی دعا کے بعد آپ کو ملیں گے۔ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے۔ اسی طرح امت میں اعتقادی اور عملی بگاڑ اور علماء امت کی ذمہ داری، یہ عقیدے سے تعلق رکھنے والی، اعمال سے تعلق رکھنے والی کتابیں ہیں، آپ ان کو حاصل کریں۔ اور ایک جنتی عورت، یہ مرد حضرات بھی خریدیں اور گھر کی خاتون کو پڑھنے کے لیے دیں، بہو بیٹیاں اس کو پڑھیں۔ اور حضرت مولانا مفتی محمد حذیفہ قاسمی صاحب کے بیانات، جس کا عنوان ہے کیا شہادت رونے کی چیز ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے، آپ حضرات شکیل صاحب سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب حضرت کی دعا ہوگی، سب لوگ متوجہ اللہ ہو کر کے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره عز جارك وجل ثناؤك ولا اله غيرك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم نے امت پنے کو کھو دیا، امت پنا پیدا فرما دے۔ اے اللہ تجھے اپنے حبیب کی قربانیوں کا واسطہ، اے اللہ اپنے حبیب کی قربانیوں اور حبیب کے صحابہ کی قربانیوں کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ ہم سب کے اندر دین حنیف کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے رخ کو بدل دے، اے اللہ ہمارے بگاڑ کو بدل دے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ تیرا خوف نصیب فرما دے، تیری معرفت حقہ نصیب فرما دے، ہر غیر پر سے یقین کو ہٹا کر ایک تیری ذات عالی کا یقین نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارا دین دنیا دونوں بنا دے، اے اللہ دین بنا دنیا بنا، اے اللہ دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، محتاجوں کی محتاجی کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما دے، جن کو حلال پاکیزہ رزق دیا ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ بن بیائی بیٹیاں بیٹھی ہوئے ان کے نکاح کا مناسب انتظام فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دے، اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو صحت دے دے، بیماریوں سے اور مہلک امراض سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور سے فتن سے ہماری پوری امت کی، علماء کی، مساجد کی، مدارس کی، مراکز کی حفاظت فرما لے، امت میں جوڑ پیدا فرما دے، امت میں جوڑ پیدا فرما دے۔ اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے آقا تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی طلاق کا غم تو برداشت کر لیا، شیخ ابی طالب کے قید کو برداشت کر لیا، طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے، اپنے زخموں کو برداشت کر لیا، اے اللہ امت کے جوڑ کو برداشت نہیں کیا۔ آج امت ٹوٹی پڑی ہے، امت ٹوٹی پڑی ہے، امت فرقوں میں بیٹھی ہے، اے اللہ امت کو جوڑ دے، امت میں یکسانیت پیدا کر دے، امت میں اتحاد زندہ کر دے، نفسانیتوں کو دور کر دے، اتحاد کو طاقتور کر دے، امت کو امت بنا دے، امت کو امت بنا دے، امت کو امت بنا دے، اور امت کو اپنے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، امت کو اپنے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اس پورے مجمع کو بے انتہا قبول فرما لے، ان کی اولادوں کو قبول فرما لے، ان کے گھرانوں کو قبول فرما لے، اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما لے، اس پورے جلسے میں کا انتظام کرنے والے اور منتظمین کو اور ہر طرح سے محنت کرنے والوں کو اور محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما لے۔
اے اللہ بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما، بہترین جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين آمين برحمتك۔ حضرت مفتی محمد یاسین صاحب قاسمی دامت برکات